صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اس سورہ مائدہ کی 110 نمبر آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے. پوری آیت میں نے نہیں پڑھی ہے. پچھلی آیت میں قیامت کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت وہ دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے سوال کریں گے کہ تمہاری قوم نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا، ان کا کیا رد عمل تھا. تو اندازہ لگا ہے کہ رسولوں سے جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو عام انسان تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سوال سے بچ جائیں گے. ہر انسان سے اللہ نے جو ان کے اوپر انعامات کیے، ایک ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. ایک ایک نعمت. زندگی دی تھی، تم نے زندگی میں کیا کیا؟ جوانی دی تھی، جوانی کا تم نے کیا کیا؟ کن کاموں میں تم نے اسے خرچ کیا؟ مال دیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ بار بار سنتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ ہم کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. کیا شاگرد ہے؟ دل میں اترنے والی باتیں بس پھس پھسی ایسے سنتے چھوڑ دیتے. ہماری زندگی ہمیں بتا رہی کہ ہم کو واقعی یقین ہے یا نہیں. اگر واقعی یقین ہوتا کہ ہمیں کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا اللہ سوال کریں گے، تو پھر کیا احتیاط کرتے ہم اپنے پیسے کو خرچ کرنے کے معاملے میں؟ ایسا اڑاتے فضول خرچ، فضول کاموں میں، مٹی میں، کیچڑ میں. خیر، تو ہر ایک سے سوال ہوگا، لیکن خاص کر کے انبیاء سے سوال کرنے کا اللہ نے ذکر کیا. قرآن کریم میں تو یہ آیتیں بھری پڑی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر ایک سے ہم پوچھیں گے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم مرسلین سے بھی پوچھیں گے، یعنی رسولوں سے بھی پوچھیں گے، اور رسولوں کو جس قوم کے پاس ہم نے بھیجا تو ان قوم سے بھی پوچھیں گے. سب سے سوال ہوگا. صرف رسولوں کے سوال کا ذکر ہم نے سنا، چلو خالی رسولوں کو پوچھا جائے گا، ہم بچ جائیں نا، سب سے پوچھا جائے گا. رسولوں کو جمع کرنے کا ذکر اللہ نے اسی لیے کیا کہ جب رسول سوال سے نہیں بچے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ خیر، اب یہ جو آیتیں آگے ہے، آگے پورے سورہ مائدہ کے ختم تک 110 سے لے کر 118 تک یہ 9 آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. ان کے اوپر جو اللہ نے انعامات، احسانات کیے، اس کا ذکر کیا ہے. چونکہ ایک بہت بڑی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ برتاؤ کرتی ہے جو خدا کے ساتھ کیا جانا چاہیے. خدا مانتی ہے یا خدا کا بیٹا مانتی ہے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ حجت تمام کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ خدا تھے؟ خدا کے بیٹے تھے؟ کیا تھے؟ ان کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے تھے. اللہ ان سے سوال کریں گے. ان کے اوپر جو احسانات کیے اللہ نے، ان احسانات کا بھی تذکرہ ہوگا تاکہ پتہ چلے سب انسانوں کو کہ جن کے اوپر احسان ہوتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہوتا. خدا وہ ہوتا ہے جو احسان کرتا ہے، کسی کا احسان لیتا نہیں ہے، کسی کا انعام لیتا نہیں ہے.
سمجھ؟ خدا وہ ہوتا ہے جو انعامات کرتا ہے، احسان کرتا ہے. یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر احسان ہوا ہے. سمجھ؟ پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، آگے ہے کہ قیامت میں سب لوگ جمع ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے تم نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ میری ماں کی عبادت کرو. آج جیسس میری کے نام سے عبادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے پوچھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری عاجزی اپنی بندگی کا اظہار کریں گے اللہ کے سامنے. اے اللہ، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو یہ دعوت دی تھی جو میرا رب ہے، تمہارا رب ہے اللہ، اس کی عبادت کرو. میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو. سمجھ رہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ ساری عیسائی قوم کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجبوری، لاچاری اور ان کے کیا کہتے ہیں باتوں کا آپ کے سامنے کیا کر دیں گے، ظاہر کر دیں گے. دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے کیا مانا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اب سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو انعامات کیے اس کا ذکر پہلے سنیں، اس کے بعد باقی باتیں. فرمایا اذ قال اللہ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میرے ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے. اس میں غور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ. کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قرآن کریم میں جتنے نبیوں کا ذکر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے خالی نام سے پکارا ہے، نہ باپ کی طرف نسبت کی ہے نہ ماں کی طرف نسبت کی ہے. یہاں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، لیکن پاسٹ کا صیغہ استعمال کیا، پوچھا، یعنی یہ ہونے والا ہے پکا، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے ماضی گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں کسی کو شک ہوتا ہے کہ ہوا کیا نہیں بول کر، نہیں. فیوچر کے بارے میں تو ہو سکتا ہے ہوں گی نہیں گی بول کے، جو ہوا اس کے بارے میں کوئی. تو مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیونکہ عیسائی نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ بولتے ہیں، اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، ابن اللہ بولتے ہیں. اللہ نے اس کی تردید کی، یہ ابن اللہ نہیں ہے، یہ مریم کے بیٹے ہیں. باپ نہیں تو کیا ہوا، ماں تو ہے. اب باپ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا باپ خدا ہو گیا، نعوذ باللہ. اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس طرح جس کو چاہے پیدا کرے. تو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس لیے اس کی وضاحت کرنے کے لیے جگہ جگہ قرآن کریم میں عیسیٰ کے ساتھ ابن مریم کا بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا مت ہو، یہ کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ مریم کا بیٹا ہے. عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں. یہاں دیکھیں عیسیٰ ابن مریم، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا. آگے ان کی قوم حواری جسے کہتے ہیں، ماننے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ خود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کریں گے تو یا عیسیٰ ابن مریم ہی کہیں گے. نہیں سمجھے؟ بعد والوں نے کیا کر دیا، عقیدہ ہی بگاڑ دیا، اپنا عقیدہ خراب کر دیا. اس زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قریب سے دیکھے، مانے، سب کچھ انہوں نے کیا. تو انہوں نے کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا عیسیٰ ابن مریم کہا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کہا. انہوں نے کیا نہیں کہا، اے اللہ کے بیٹے بول کر انہوں نے بھی نہیں کہا. نہیں سمجھے؟ ارے ماننے والے خود بھی کیا ہے، اب بعد میں چل کر کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، گھڑ لیا ہے، گمراہ کیا لوگوں کو کہ عیسیٰ گاڈ کے بیٹے، خدا کے بیٹے. آگے دیکھیں، اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، اس زمانے کو یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ. سمجھ رہے؟ تو یہ غلط فہمی دور کرنا چاہیے عیسائیوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، نہ کہ خدا کے بیٹے. بخاری شریف میں آتا ہے کل قیامت کے میدان میں سب انسانوں کو باپ کی طرف نسبت کر کے کیا کیا جائے گا، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، اے فلاں ابن فلاں.
فلاں ابن فلاں، سمجھو کہ ایک آدمی کا نام عبداللہ، اس کے ابا کا نام عبد الرحمن، اے عبداللہ بن عبد الرحمن، اسے بلایا، ایسا بلایا جائے گا، سمجھ رہے؟ اے حنیف بن سلیم، اس طرح بلایا جائے گا۔ یہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ باپ کے بغیر ماں کی طرف نسبت کر کے بلائے گا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، سمجھ رہے؟ سب کو باپ کی طرف منسوب کر کے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ ان کے ابا نہیں تھے نا، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر باپ کے پیدا کیا، یا عیسیٰ ابن مریم کہہ کے پکارا ہے۔ قرآن میں بھی ہے ادعوہم لآبائہم، پکارو تو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، ان کا اصلی جو باپ ہے اس کی طرف نسبت کرو۔ باپ کون کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا غلط بات ہے، سمجھ رہے؟ لے پالک بچوں کے سلسلے میں بڑا مسئلہ ہے، لے کر پالتے نا جی، باپ کون کی رہتا ہے، یعنی جو پالنے والا ہے نا انہیں کیا کرتا ہے، اس کی طرف اپنا نام منسوب کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ باپ جو ہے وہ یا تو بولنا گارڈین، ایسا سب نہیں، سن بول کر کے یہ گارڈین ہے کہ فادر، نہیں، دونوں فرق ہے، گارڈین اس نہ بولتے، گارڈین بول کے ڈال دیں، فادر نہیں، فادر ہمیں ہاسپٹل سے لیے، باپ کو ہم نہ معلوم، سچ بولنے میں مشکلات ہے تو پھر بات مسئلہ ہے، نہ مشکل کیا کریں گے، نہیں، اس کے لیے بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایسے ہی کوئی بھی کہیں بھی جا کر کے ہاسپٹل سے کسی بچے کو لے کر کے حاصل اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا، ہاں، اس کے لیے بھی بہت لمبا چوڑا پروسیجر ہے، کیا بولتے شاکر بھی، ورنہ اللیگل ہو جاتا ہے، پکڑتے کیا لے کر، صحیح بول رہا ہوں میں، ہاں، بہت کیس ہوتا ہے اس میں، جیل میں جانا پڑتا ہے بعد میں۔ پھر کون کی باپ کو کون کی لے کے پال رہا ہے، پالنا اس کے لیے بھی کیا ہے۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، علیکا، جو میرے تمہارے اوپر، وعلی والدتک، تمہارے والدہ کے اوپر، کیا کیا انعامات میں نے تمہارے اوپر کی۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، میرے نعمتیں تم پر ہوئی، اے عیسیٰ تم پر۔ بچپن میں پیغمبر اللہ نے بنا دیا، ابھی بچپن، بہت سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، کب؟ 40 سال کی عمر میں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے پیدا ہو کے، کیا بول رہے ہیں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سمجھ رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام پر جب الزام لگایا گیا کہ تیرے کو کوئی شادی وادی نہیں ہوئی، پھر بچہ کہاں سے آ گیا، اس کا مطلب تو نے گندا کام کیا ہے، تیرا باپ تیری ماں ایسی نہیں تھی، وہ لوگ تو ایسے گندا کام نہیں کیے، تو نے ایسا کیوں کام کیا؟ یہودیوں نے بڑا ظلم کیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی توہین کی، تذلیل کی۔ اس ٹائم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی۔ چند گھنٹے کا بچہ کبھی بات کرتا ہے کیا؟ دیکھا آپ نے؟ کرتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جس سے چاہے جب چاہے بلوا دے، جو اللہ جوانی میں بلوا سکتا ہے، بڑا ہونے کے بعد 2 سال 3 سال کے بعد بچوں سے بلوا سکتا ہے، کیا اس اللہ کے لیے ایک دن کے بچے سے یا 1 گھنٹے کے بچے سے بلوانے کی قدرت نہیں ہے کہ نہیں؟ پھر جو اللہ اتنے قطرے سے ایک انسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اسی ٹائم پہ کہا وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے نبی بنایا، تو بچپن میں نبی بنایا اور پھر نبی بنایا، یہ بھی بڑا احسان ہے۔ نہیں، ہم تو کسی کو ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا احسان سمجھتے، کوئی مولوی بنا ہے، مفتی بنا تو کوئی احسان نہیں سمجھتے، کوئی چاہتا ہی نہیں میرا بچہ کیا ہوا، نہیں، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا رسول بولنے کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا منصب، کتنا بڑا عہدہ ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم لوگ دنیا کے پجاری ہیں نا۔ ہم لوگوں کا اگر کہا جائے تمہارا بیٹا ایک انجینئر، تمہارا ایک بیٹا ڈاکٹر، تمہارا ایک بیٹا بولے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، 56 انچ کا ہو جاتا ہے، قد بھی لمبا ہو جاتا ہے۔ کیا شاگرد میں خاص کر کے ساؤتھ کینیڈا میں کچھ بنانا ہی نہیں چاہتا بچے کو، ایک طرح سے 3rd کلاس
یہ وہ کیا بولتے ہیں ٹائٹل، فرسٹ کلاس ٹائٹل. خیر کیا بول رہا تھا میں، اذکر نعمتی، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بچپن میں ہی بنا دیا. پھر والدہ کے اوپر کیا نعمتیں کی. اب اس کے علاوہ جو ذکر ہے آگے خود اللہ ظاہر کر رہے ہیں، اس کو اس کا اظہار کر رہے ہیں کیا کیا نعمتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، کیا کیا معجزے ان سے اور کیا کیا کرامتیں ان سے ظاہر ہوئی. مردوں کو زندہ کرنا، اس کا ذکر چونکہ آگے خود اللہ کر رہے ہیں اس لیے میں نہیں کر رہا ابھی، بعد میں آپ کو پھر مزہ نہیں آئے گا نا سننے میں. کیا کیا معجزے، اللہ اکبر. اور ہر ایک کے ساتھ بِإِذْنِ بھی اللہ نے فرمایا میری اجازت سے. یعنی جتنے سارے معجزے ظاہر ہوئے خلاف عادت کے خلاف، یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت سے نہیں. کس کی قدرت سے؟ اللہ کی قدرت سے. غلط فہمی دور کی جا رہی ہے. اس غلط فہمی میں مت رہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قدرت سے یہ سب کام کیے، نہ. کس کی قدرت سے؟ اللہ کی قدرت سے. تو وعلی والدتک، اور تمہاری والدہ کے اوپر جو ہم نے نعمتیں کی اس کو بھی یاد کرو کہ حضرت مریم علیہ السلام پر وہی الزام لگانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس الزام سے ان کو بری کر دیا کہ انہوں نے گندا کام نہیں کیا ہے. دیکھو ان کا بچہ خود بول رہا ہے، بچہ ابھی چند گھنٹے کا بچہ ہے، وہ بچہ بول رہا ہے کہ میری ماں گندی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں ایک نبی، وہ نبی کی ماں ہے، وہ امہ صدیقہ، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ابھی گزرا پچھلی آیت میں، ان کی ماں جو ہے نا بہت پاک باز راست باز عورت ہے، بہت اچھی عورت ہے. کہ حضرت مریم علیہ السلام پر جو جو الزامات لگائے گئے اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا کر دی، ان الزامات کو دھویا، انہیں بری کیا. ابھی چھوٹی تھی حضرت مریم علیہ السلام، ان کی پرورش ہو رہی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر نگرانی. بے موسم پھل انہیں دیا، وہ موسم پھل کا نہیں تھا، ایسے ایسے پھل اللہ تعالیٰ نے کھلائے. ان کی جو جو ضرورتیں تھیں وہ ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے پوری کر رہے تھے. انہی کرامتوں کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے اندر بھی ایک شوق اور جذبہ ابھرا کہ جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے مریم کو، وہ اللہ مجھے بڑھاپے میں بچہ بھی دے سکتا ہے. دعا مانگی. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام ملے حضرت زکریا علیہ السلام. تو یہ بے موسم پھل ملنا اور ان کی جو ضرورت ہے قدرت سے کرامت سے پوری ہونا، یہ حضرت مریم علیہ السلام پر کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے، انعامات. اور ایک مرد چھوا تک بھی نہیں، اللہ نے اولاد دے دی. یہ بھی زبردست. کسی مرد نے انہیں چھوا نہیں، لیکن اللہ نے بغیر مرد کے چھوئے ہی کیا کر دیا، ان کو اولاد دے دیا. ورنہ دنیا میں کیا ہوتا ہے اولاد کی خواہش تو ہوتی ہے، لیکن اولاد کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح کرنا پڑے گا. ہاں، کوئی مرد تمہیں چھوئے گا اس کے بعد میں ہی بچہ ہوگا. نہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مرد کے چھوئے ہی کیا کر دیا، انہیں اولاد دے دی. انعام نہیں تو اور کیا ہے، سمجھ رہے؟ اب اگر دنیا میں ہوئے گا نا وہ انعام نہیں ہوگا، الزام لگائیں گے بعد میں، سمجھ رہے؟ پرسوں ایک اس میں پڑھ رہا تھا میں، انڈیا میں اگر کوئی دیکھ کر کے خطبہ دیتا ہے وہ عیب کی بات ہے. کیا معلوم نہیں دیکھ کو بولنے کا کیا لیا کر کے کوئی ممبر پہ چڑھ کے کیا کر رہا ہے دیکھ کر کے. لیکن یہی اور دوسرے گلف کنٹری میں بغیر دیکھے کے بولے تو عیب کی بات ہے. کسے معلوم کیا کیا ہانک رہے گا، کیا بھی دیکھ رہا نہیں کرے نہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہانک رہا ہے، سمجھ رہے؟ وہاں اگر دیکھ کر بولے تو اس کے اوپر لوگوں کو بھروسہ آتا ہے، کریکٹ بول رہا ہے، دیکھے سچ بول رہا ہے. بغیر دیکھے کے بولے تو کسے معلوم کیا کیا بول رہا ہے، سمجھ رہے؟ ہوتا ہے. خیر، تو تمہارے والدہ پر تم پر ہم نے بہت سارے احسانات کیے، ان کو یاد کرو. اب آپ مجھے بتاؤ، جن کے اوپر احسان ہوتا ہے وہ خدا ہو سکتا ہے؟
نہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ساری قوم کو قیامت میں جو جمع ہوئی سب کے سامنے کہ جس کے اوپر احسان ہوتا ہے وہ کبھی کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تم کس کو خدا بنائے ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ بہت اونچی شان والے پیغمبر ہیں، ان کی ماں بھی بڑی اونچی شان کی عورت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو تو جب وہ ان کو بچہ ہوا، بلکہ اس سے پہلے ہی انہیں فرشتوں نے آ کر کے کہا اصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام دنیا کی عورتوں پر منتخب کیا ہے، ساری دنیا کی عورتوں میں تم ممتاز ہو، اللہ نے یہ مقام تمہارے کو دیا، ایک نبی کی ماں بننے والی ہو تمہیں تمام عورتوں میں سب سے اونچی شان اللہ نے دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ارے سورہ آل عمران میں یہ بات گزری، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ اصطفاكِ عَلَى نِسَاءِ، تمہیں پاک باز اللہ نے بنایا، مرد نے کسی مرد نے چھوا تک بھی، اتنی پاک باز عورت۔ تو یہ تمہاری والدہ پر، تم پر ہم نے احسانات کیے۔ اور آگے فرمایا اذ ایدتک بروح القدس، اس زمانے کو بھی یاد کرو جب میں نے تمہاری تائید کی روح القدس سے۔ روح القدس عام طور پہ قرآن کریم میں روح القدس کا جو لفظ آتا ہے اس کا معنی جبریل علیہ السلام سے کر دیتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے ہم نے تمہاری تائید کی، تمہاری مدد کی۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا بھی ہوئے نا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں، حضرت مریم علیہ السلام نہا رہی تھی، اس کے بعد وہ گھبرائیں، وہ باہر آئیں، ان کو بشارت دی گئی کہ تم کو اللہ بیٹا دینے والا ہے۔ وہ گھبرا گئی، مجھے کسی نے چھوا تک نہیں، میری شادی بھی نہیں، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا میں جبریل کیا کہتے ہیں، میں فرشتہ ہوں، کوئی انسان نہیں ہوں، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بغیر باپ کے بچہ دینا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری گریبان میں حضرت مریم علیہ السلام کی، بچہ ہو گیا۔ سمجھ رہے؟ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کب سے عیسیٰ علیہ السلام پیدائش سے پہلے ساتھ ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت کچھ، ان کے اوپر بہت ظلم کیا، آخر قتل کرنے پہ بھی آ گئے تھے۔ نہیں، سولی پہ چڑھا ہے بول کے یہ لوگ بولتے عیسائی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھایا، تو آسمان پہ اٹھانے کے لیے ساتھ میں کون ہی تھے؟ حضرت جبریل تھے۔ جگہ جگہ جبریل علیہ السلام ان کی کیا کر رہے تھے؟ سیکیورٹی کر رہے تھے، ان کی حفاظت کر، اس کا کام انجام دے رہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ یاد کرو نا، عیسیٰ میں تمہاری تائید کیا کس سے؟ روح القدس سے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ فرمایا تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے بات کرتے ہو گہوارے میں اور پھر ادھیڑ عمر میں۔ گہوارے میں تم لوگوں سے بات کر رہے ہو، ادھیڑ عمر میں تم لوگوں سے بات کر رہے ہو، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ گہوارہ مطلب ماں کی گود ہے، اس ٹائم پہ کوئی بچہ بات نہیں کرتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ادھیڑ عمر کب ہوتا ہے؟ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے 33 سال کی عمر میں، 30 پر 3، اس لیے بعض علماء نے کہا، بعض لوگوں نے، کہ ادھیڑ عمر 30 بعد سے شروع ہوتی ہے، بلکہ اس حساب سے 23 سال کی عمر میں اٹھائے گئے تو آپ کا ادھیڑ عمر میں بات کرنا بھی ثابت ہے۔ بعض علماء نے کہا نا، ادھیڑ عمر جو ہے 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ادھیڑ عمر 40 سال تک جوان بولتے ہیں اس کو، 40 سال کے بعد میں اس کو ادھیڑ، 60 سال کے بعد بوڑھا، کوئی مانے نہ مانے لیکن وہ اسے بوڑھا بولنے کا 60 سال کے بعد، 40 سال کے بعد ادھیڑ بولتے اس کو، جوانی ختم، ادھیڑ۔ اب جتنی بھی امپرومنٹ، جتنی بھی بڑھنے کا سب ختم ہو گیا، اب کیا ہے تو بھی اترنا سے، اگر بدن بڑا بھی ہو رہا ہے تو سمجھنے کا اتر رہا ہے وہ دکھنے میں بڑا، سمجھ رہے، وہ ایک بیماری سمجھ میں، بڑھنے کا جتنا سب کچھ 40، تو 40 سال کے بعد، اب 40 سال کے بعد کی عمر ادھیڑ عمر ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 33 سال میں اٹھا لیے گئے، تو پھر ادھیڑ عمر میں بات کرنا تو ثابت نہیں ہوا۔ ادھیڑ عمر میں بات کرنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، پھر ادھیڑ عمر میں بات کرنے کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، سمجھ رہے۔
کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا اس میں اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں آسمان سے اتریں گے، وہ آئیں گے اور آ کر کے شادی کریں گے. ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے بچے بھی ہو گئے اور ادھیڑ عمر کو پہنچیں گے، اس ٹائم پہ بات کریں گے. تو ادھیڑ عمر میں پہنچ کر بات کرنا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. سمجھ رہے؟ ارے عام انسان اگر ادھیڑ عمر میں بات کرتا ہے وہ معجزہ نہیں ہے، کرامت نہیں ہے، یہ عادت ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمر میں بات کر رہے ہیں تو معجزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ادھیڑ عمر سے پہلے کیا ہو گئے ہو؟ آسمان پر اٹھا لیے گئے. پھر سے ادھیڑ عمر میں بات کریں کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ آئیں گے، آسمان پہ زندہ اٹھائے گئے تھے، وہ قیامت کے قریب آئیں گے اور آ کر کے کیا کریں گے؟ باقاعدہ عام انسانوں کی طرح ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے اور وہ ادھیڑ عمر میں بات کریں گے. تو اشارہ ہے اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بارے میں آسمان سے. کیا یہ حدیثوں سے ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے قیامت کے قریب. اسپیشل ان کی ذمہ داری ہوگی کہ دجال کو وہ قتل کریں گے، دجال کو صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. بتائیں گے کہ عیسائیوں نے جو کام کیے تھے نا میرے نام پر سب غلط تھا. اس طرح سارے عیسائی کیا ہو جائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان رکھنے والے ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر کے آئیں گے، جیسا کہ آگے آپ سنیں گے. فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس زمانے کو بھی یاد کرو جب میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب کی اور حکمت کی. بعد میں کہا کتاب سے مراد لکھنا، کہ لکھنے کی تعلیم میں نے دی. کسی استاد سے جا کر کے سیکھا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کے کوئی استاد نہیں ہوتے جی، یاد رکھنا. اگر نبیوں کے استاد اگر کوئی ہو جائے تو پھر استاد بڑھ گیا نا جی. شاگرد سے استاد کا مقام بڑا ہوتا ہے. نہیں سمجھ؟ نبیوں کی جو بھی تعلیم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہوتی ہے. نبیوں کو تعلیم کیسے ملتی ہے؟ تو میں نے کتاب کی تعلیم دی، یعنی لکھنا سکھایا. اور بعض مفسرین نے کہا یہاں کتاب سے مراد لکھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ آسمانی جتنے ساری کتابیں ہیں ان تمام کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا. اس میں قرآن کریم بھی ہے، اس میں قرآن کریم بھی ہے. قرآن کریم کا علم بھی ہم نے آپ کو دیا. آگے تورات انجیل کا ذکر اسپیشلی ہے، والحکمت والتورات والانجیل. تورات اور انجیل کا علم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھا ہی، اس کے علاوہ اور آسمانی جو کتابیں ہیں جس میں قرآن مجید بھی ہے، قرآن مجید کی تعلیم بھی ہم نے آپ کو دی. نہیں سمجھ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے دنیا میں تو وہ جو شریعت چلائیں گے، شریعت لیں گے، تعلیم دیں گے لوگوں کو، وہ کون سی تعلیم ہوگی؟ قرآن اور سنت کی تعلیم ہوگی، انجیل اور تورات کی تعلیم نہیں. سمجھ رہے؟ قیامت کے قریب آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی بات پہنچائیں گے، لوگوں کو شریعت کی بات پہنچائیں گے. کون سی شریعت؟ کون سا دین؟ جو قرآن نے بتایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ کیسے آپ نے حاصل کیا؟ اللہ سے حاصل کیا. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں وہ قیامت کے قریب میں اترنے کے بعد میں جا کر دارالعلوم دیوبند میں جا کر کے داخلہ نہیں لیں گے، ایڈمیشن میرے کو بھی ذرا سکھاؤ قرآن حدیث کیا ہے نا. یہ تو ان کی تذلیل ہے. نبی کا تو بڑا مقام ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہ کیا کریں گے؟ تعلیم دیں گے. کیونکہ آپ کو تعلیم دینا ہے، لوگوں کو قرآن اور سنت کی تعلیم دینا ہے. تو یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ کس کو دے کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس کا ذکر ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ. اس زمانے کو یاد کرو عیسیٰ کہ میں نے تمہیں آسمانی کتابوں کی تعلیم دی، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دی. حکمت کے بھی دو معنی. ایک کیا ہے؟ دانش مندی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں. سمجھ رہے؟ نبیوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا عقل کی باتیں ہوتی ہیں. ہماری عقل قبول کرے نہ کرے وہ بات الگ ہے، لیکن نبیوں کی بات ہے نا جہاں پہ ہماری عقل ختم ہوتی ہے نا وہاں سے نبیوں کی بات شروع ہوتی ہے. نہیں سمجھ؟ ایک LKG کے بچے کو آپ SLC کی بات کریں گے اس کی کھوپڑی میں جاتی ہے بات؟ نہیں جاتی ہے نا. اس کا یہ مطلب کہ عقل کے خلاف انہوں نے بات کی نہ، ابھی وہاں تک تمہاری عقل پہنچی نہیں، یہ بولیں گے. انڈرسٹینڈ؟ ایسے ہی نبیوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے عقل سے اوپر کی ہوتی ہے، عقل کے خلاف نہیں ہوتی.
عقل کے خلاف ہونے میں بھی، عقل سے اوپر کی بات ہونے میں بھی بہت فرق ہے. میں نے مثال دے دیا، ایسے سمجھو، یہ ایک معنی. اور دوسرا مطلب علماء تفسیر نے کہا حکمت سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی تعلیم بھی ہم نے آپ کو دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا سنتیں ہیں، کیا کیا آپ کا طور طریقہ تھا آپ رہتے ہوئے. یہ ساری تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ دے دی. جب وہ آئیں گے دوبارہ تشریف لائیں گے، آسمانوں سے اتارے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو جو قرآن اور سنت کی تعلیم دیں گے کسی سے پڑھ کر کے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ تعلیم خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے کے رہے. یہ میری نعمتیں یاد کرو عیسیٰ. پھر کہا والتوراۃ والانجیل، میں نے تورات اور انجیل کی بھی آپ کو تعلیم دی. تو یہاں دیکھیے تورات اور انجیل کو اسپیشل الگ کر کے ذکر کیا. یہ انشاءاللہ اس بارے میں کل آپ کے اور بھی معجزے آگے ذکر کیے گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ سب ذکر اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے سامنے کریں گے. ساری عیسائی قوم ہوگی، سارے نصرانی قوم ہوگی، سب سنیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا تھا، خدا بنا دیا تھا. تو خدا نہیں ہے، البتہ خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے. اللہ نے کیسے کیسے انعامات کیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.